ٹے کو یہ سب خواب لگ رہا تھا۔ وہ ویمپائر اور جنگوک وولف، اس نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ اس نے ویمپائر کو دیکھا اور پھر جنگوک کی جانب، جس نے اسے پتہ نہیں کیوں نفرت ہو رہی تھی۔ ٹے بھاگا تھا اور جنگوک اس کے پیچھے جانے کے لیے بڑھا تھا۔ پھر وہاں موجود ویمپائر نے اس کو پکڑ لیا تھا۔ اس کو کال کوٹری میں ڈال دو، باقی وولف کے ساتھ۔ اس بڑی عمر کے ویمپائر نے حکم دیا۔ اس وولف کا فیصلہ میں کل کروں گا۔ اسے کال کوٹری میں ڈال دو، باقی وولف کے ساتھ۔ اس بڑی عمر کے ویمپائر نے، یہ ٹے کے ریئل ڈیڈ تھا۔ اس کا نام کم ویمپائر تھا۔ جب ٹے 1 ماہ کا تھا تو اس کی موم کرسٹینا کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ کرسٹینا کو بھی ایک وولف نے مارا تھا۔ جب ٹے موم اس کو اپنی میٹ کے ساتھ جنگل میں فریش ایئر لینے گئی تھی، تب وہاں 2-3 وولف ٹے موم پر حملہ کیا تھا۔ ٹے موم کی وہیں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ٹے میٹ کی گود میں سو رہا تھا۔ میٹ نے جب اپنے پیچھے دیکھا تو وہ جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی اور سیدھا کم ویمپائر کے پاس آ گئی اور ساری بات ٹے کے ڈیڈ تک آ گئی، جو پاورفل ویمپائر تھے۔ ٹے کی جان کا خطرہ تھا۔ جب وولف اس کو ختم کرنا چاہتے تھے، کچھ ہی دنوں میں مسٹر کم نے ایک اچھی فیملی کی تلاش شروع کر دی تھی جن کی کوئی اولاد نہیں تھی، تاکہ وہ ٹے کو ان کو دے سکیں۔ ٹے کی جان کو خطرہ تھا۔ جب وولف اس کو ختم کرنا چاہتے تھے، کچھ ہی دنوں میں، زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ٹے ڈیڈ کو ایک اچھی فیملی مل گئی تھی جن کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ سارکان صاحب ایک اچھی پوسٹ پر فائز تھے اور ان کا ایک بھائی تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ترکی رہتے تھے۔ ان کے پاس بوران صاحب اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ شفٹ ہو گئے تھے۔ سارکان صاحب کے بھائی اس بارے میں جانتے تھے کہ ٹے ان کا کیا لگتا ہے، لیکن وہ اس کو بہت پیار کرتے تھے۔ مسٹر سارکان اور ان کی وائف کی ڈیتھ کے بعد بوران صاحب نے ٹے کا بہت خیال کیا، اس کو ہر خواہش پوری کی، اسے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ بوران صاحب اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ شفٹ ہو گئے تھے۔ کم ویمپائر نے ٹے کو سارکان صاحب کو دے دیا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ویمپائر ہے، کیونکہ وہ انسانی روپ میں آیا تھا۔ اس لیے سارکان کو کبھی نہیں پتہ چلا ان کی فیملی کا، اور ٹے کو ان کے سگے موم ڈیڈ کا بتانے کا بھی منع کیا تھا کہ جب وقت آئے گا کم ویمپائر اس کو واپس لے جائے گا اور سب خود بتا دے گا۔ یہ بات انہوں نے دل میں سوچی تھی۔ جنگوک زور سے دھاڑتا ہوا اپنے وولف روم میں آ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، اس کی روشنی ہر طرف پھیل گئی تھی۔ اس نے باری باری ان سارے ویمپائر پر حملہ کیا۔ وہ سب بھی جنگوک پر حملہ کر رہے تھے۔ جنگوک کی پاور کے سامنے وہ ویمپائر کچھ نہ تھے۔ وہ سارے وہیں ڈھیر ہو گئے تھے۔ کم ویمپائر پہلے ہی جا چکا تھا اپنے بیٹے ٹے کے پیچھے۔ جنگوک نے ان سب کو ختم کیا اور اپنی وولف آواز سے ٹے کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ ابھی اپنے اصل روپ میں نہیں آیا تھا۔ وہ ٹے کے سامنے اس روپ میں جانا چاہتا تھا۔ جنگوک نے ان سب کو ختم کیا اور اپنی وولف آواز سے ٹے کو ڈھونڈ رہا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ جنگوک نے اپنی پاور سے پتہ کیا کہ ٹے کہاں ہے۔ وہ ابھی تک اسی جنگل میں ہائی کے قریب تھا۔ بادل گرج رہے تھے، بارش شروع ہو گئی تھی۔ ایک دم ٹے آہستہ آہستہ سڑک کے سینٹر میں چل رہا تھا۔ اس کے کانوں میں وہ ساری آواز آ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو نکل رہے تھے۔ اس کو اپنے سارکان ڈیڈ اور موم یاد آ رہے تھے۔
وہ اس کے سگے موم ڈیڈ نہیں تھے، وہ بات اس کو دل میں چبھ رہی تھی۔